کرام، اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز، ہمیں اور آپ کو ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ روزانہ دل سے شکر کی نماز صرف اس لیے پڑھنا چاہیے، صلاۃ الشکر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مدرسے کے پاکیزہ اور نورانی ماحول کے لیے قبول کر لیا ہے۔ شکر کریں گے اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اور اضافہ کر دیں گے، ورنہ آپ دیکھیے شروع سال میں کتنے طلبہ ہوتے ہیں، پھر سال کے آخر میں تھوڑے رہ جاتے ہیں، اس علم کی عظمت نہیں، اس کی قدر نہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت ان سے چھین بھی لیتے ہیں۔ اس لیے ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، دل کی گہرائی سے ہمارے اندر یہ جذبہ ہو ہر وقت، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، مدارس کے پاکیزہ اور نورانی ماحول کے لیے اللہ تو نے ہمارا انتخاب فرما لیا ہے، اور ہمیں نیت کرے کہ انشاءاللہ موت تک اس علم سے ہم جڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ مدرسے میں آنے والے کتنے؟ 3%، 2.5%، اور یہ بھی دنیا کی طرف چلے گئے تو لوگوں کی آخرت کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ اللہ کا تعارف اللہ کے بندوں میں کون کرائے گا؟ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے بزرگوں، جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، آپ یقین کریے دعوت کی جس نسبت پر ہمیں اور آپ کو یہاں جمع کیا گیا ہے، اس محنت میں لگنے کے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس علم کی اہمیت ہمارے دل کے اندر آ جائے گی، اس علم کی عظمت ہمارے دل کے اندر آ جائے گی، پھر آدمی اس علم کی ناقدری نہیں کرے گا۔ ورنہ اپنے ان کانوں سے ہم لوگوں نے اپنے ساتھیوں کو کہتے ہوئے سنا، بہترین پڑھنے والے عالم بن گئے، مفتی بن گئے، اور ماشاءاللہ حافظ قرآن بن گئے، لیکن اس علم کی اہمیت دل میں نہیں آئی تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ نے ہم کو برباد کر دیا جو مدرسے میں بھیج دیا۔ ایسے بھی اس علم کی ناقدری کرنے والے ملے۔ اللہ تعالیٰ ان ناقدر دندانوں میں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان میں سے اللہ ہم کو نہ بنائے۔ تو میرے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جس علم کو ہم حاصل کر رہے ہیں ہمارا یقین بھی بن جائے کہ جو کچھ اس علم ہے وہ حق ہے، اس کے خلاف کبھی نہ ہوا، نہ ہو رہا اور نہ ہوگا۔ ہم کہتے تو ہیں کہ اس علم میں کامیابی ہے، لیکن خود ہمارا دل اس کو قبول نہیں کر رہا ہے کہ جو اس علم کے حاصل کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس علم کو حاصل کرنے والے صحابہ کی پاکیزہ اور مقدس جماعت تھی، اللہ اکبر، جو کچھ نگاہوں سے دیکھتے تھے وہ غلط تو ہو سکتا تھا، لیکن جو کچھ انہوں نے اپنی کانوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اس پر ان کو زیادہ یقین تھا جو کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ کہ آج ہمارا بھی اس علم پر پورا یقین کیسے ہو جائے، اور پھر اس علم کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا درد اور غم ہمارے اندر کیسے چلا ہے، اس کے لیے میرے بزرگوں دعوت کی نسبت پر کبھی بدھ میں، کبھی جوڑ میں، کبھی چلے میں یہ مستقل ہم لوگوں پہ محنت کی جا رہی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب کی بات ہوگی۔ آپ غور کریے کہ صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان پر کیسا یقین تھا، جس یقین سے آج ہم لوگوں کے دل خالی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، 8 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو مدینے کا امیر بنایا تھا۔ جب ہمارے نبی مدینے سے باہر جاتے تھے تو اپنے پیچھے کسی کو امیر بنا دیتے تھے، اور ان کو ردیف النبی کا خطاب ملا تھا۔ 1 سے زائد 20 دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ اپنے سواری کے پیچھے بٹھایا تھا۔ جس جانور پہ، جس گھوڑے پہ، جس اونٹ پہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، اسی کے پیچھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا اونچا ان کا درجہ ہے۔ بڑے بڑے صحابہ جب دنیا سے چلے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور کافی لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، تو ہر وقت لوگ ان سے مصافحے کے لیے، ملنے کے لیے بے قرار، اللہ والے تھے، صحابی رسول ہیں۔ تو انہوں نے ایک دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت مدینے میں ہر وقت بھیڑ بھاڑ، لوگ پریشان کرتے ملتے رہتے ہیں، آپ ہمارے لیے مدینے سے باہر کہیں اور ٹھہرنے کا انتظام کر دیجئے۔ تو مدینے سے باہر ایک گاؤں جس کا نام ربضہ تھا، اس بستی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قیام کا انتظام فرما دیا، اور اس بستی میں کل 11 ہی گھر تھے۔ کتنے گھر تھے؟ صرف 11 گھر تھے۔
حج کا مہینہ آیا اور اعلان ہوا کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، جس کو حج میں جانا ہے وہ بھی حج کی تیاری کر لے۔ آس پڑوس کے جتنے لوگ تھے وہ سب تیار ہو گئے، مدینے والے تیار ہو گئے، اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس روضہ نامی بستی میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام تھا، جس میں 11 مکانات تھے، اس پوری بستی میں صرف 3 لوگ رہ گئے، باقی ساری بستی خالی ہوگی، سارے کے سارے حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ روانہ ہو گئے۔ کتنے لوگ رہ گئے؟ 3 بس۔ ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیمار جسم تھا، اور ایک ان کی بوڑھی بیوی تھی، اور ایک ان کی چھوٹی سی بچی تھی۔ ان 3 کے علاوہ اس پوری بستی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کا بیمار جسم تھا، ان کی بیوی تھی، اور ایک چھوٹی سی معصوم بچی تھی۔ تیسرا ان 3 کے علاوہ چوتھا کوئی بھی نہیں تھا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ بالکل موت کا سایہ ان کے پڑ چکا، کوئی بھی شام ان کی زندگی کی آخری شام ہو سکتی تھی، کبھی بھی ان کا انتقال ہو سکتا تھا۔ تو ان کی بیوی ان کو دیکھ کے بہت رو رہی تھی، تو اپنی بیوی کو بلایا قریب کی اور پوچھا بھی کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کا کبھی بھی انتقال ہو سکتا ہے، کبھی بھی آپ دنیا سے جا سکتے ہیں، آخری وقت آپ کا چل رہا ہے، موت کا سایہ آپ پہ پڑ چکا ہے، آپ کی اس بستی میں کوئی آدمی نہیں ہے، آس پڑوس کے گاؤں میں کوئی نہیں ہے، سارا مدینہ خالی ہو چکا ہے، میں اس بات پہ رو رہی ہوں کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا تو میں بوڑھی عورت اس پتھریلی زمین میں آپ کے لیے میں قبر نہیں کھود سکتی ہوں، آپ کو نہلائے گا کون؟ آپ کو کفن کون پہنائے گا؟ آپ کی قبر کون کھودے گا؟ آپ کی جنازے کی نماز کون پڑھے گا؟ مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے۔ تو اپنی بیوی سے کہنے لگے نہیں رو نہیں، میں ایک دفعہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، جب بھی یہ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کے ساتھ ایک لفظ لگاتے ہیں، اوصانی حبیبی، اوصانی خلیلی، میرے جگری دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات کہی، میرے حبیب نے مجھ سے یہ، بڑی محبت کے ساتھ آقا کا نام لیتے تھے۔ تو کہنے لگے رو نہیں، میں ایک دفعہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے راستے میں گیا ہوا تھا، ہمارے ساتھی ایک جگہ پڑاؤ ڈالے، پھر قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا، سارے چلے گئے، میں پیچھے رہ گیا، اکیلے وہاں سوتے رہ گیا۔ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ سارے صحابہ چل دی اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، تو میں جلدی سے اپنا سامان اپنے اونٹ پہ لادا، لیکن اونٹ تیز نہیں چل پا رہا تھا تو سامان میں وہیں چھوڑ دیا، اور تیزی سے کسی طرح میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں اور آپ کے قافلے میں جا کے شریک ہو گیا۔ تو جب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اکیلے چل کر گئے تھے، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا رحم اللہ ابا ذر یمشی وحدہ یموت وحدہ ویبعث وحدہ، کہ اللہ تعالیٰ ابو ذر پہ رحم کرے، یہ دنیا میں اکیلے ہی چلتے ہیں اور دنیا سے اکیلے ہی جائیں گے، اور میدان محشر میں اکیلے ہی اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ ابو ذر دیکھو، جب تم دنیا سے جاؤ گے تو اہل حق کی، حق والوں کی ایک جماعت تمہارے جنازے میں شرکت کے لیے آئے گی۔ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنے ان کانوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اور میرے خلیل، میرے حبیب، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہوگا تو حق والوں کی، مسلمانوں کی ایک جماعت میرے جنازے میں شرکت کے لیے آئے گی۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی کون آئے گا؟ پوری بستی میں کوئی نہیں، آس پڑوس کے علاقوں میں کوئی نہیں، سارے مدینے والے جا چکے، کوئی کون آ سکتا ہے یہاں؟ کہ میرے بزرگوں نگاہیں تو یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی نہیں آئے گا، اس لیے کہ نگاہیں تو دیکھ رہی تھی کہ پوری بستی خالی ہو چکی تھی، لیکن جو انہوں نے اپنے کانوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان پر ان کو زیادہ یقین تھا کہ جو نبی نے کہا وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ دیکھو یہ سامنے سڑک ہے، جاؤ اس پہ بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، کوئی نہ کوئی آئے گا۔ اپنی بیوی کو روڈ پہ بھیج دیا کہ انتظار کرو، ایک جماعت آئے گی، اللہ کے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اپنی بچی سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو گھر میں یہ بکری ہے، اسے ذبح کرو اور اس کے گوشت کو پکاؤ، سالن تیار کرو، گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ اور اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو گھر میں جب مہمان آئیں گے، جب مجھے نہلا لیں گے، کفن پہنا لیں گے، مجھے قبر میں دفن کر لیں گے، جب وہ جانے لگیں گے تو آپ انہیں اللہ کا واسطہ دینا
اور یہ کہنا کہ باپ نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ آپ لوگ اپنی سواریوں پہ نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ ہمارے گھر کا کھانا نہ کھا لیں گے۔ میرے بزرگوں، دور دور تک عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ کون آئے گا، لیکن نبی کی باتیں سن چکے تھے تو پورا اس پہ یقین تھا کہ یہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ سڑک پہ انتظار کرو، بچی سے کہہ رہے گھر میں کھانا تیار کرو۔ اللہ تعالیٰ اس یقین کا کوئی ذرہ ہم لوگوں کو بھی نصیب فرما دے۔ دیکھو میرے بزرگ، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو تقوی والی زندگی اختیار کرے گا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہ سے روزی کے انتظام کرے گا جہاں سے اس کو ہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بتاؤ، اب ہم تقویٰ پڑھ رہے ہیں تو تقویٰ اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ بتاؤ کیا مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سی دنیا کی طاقت ہے جو ہمیں پیچھے کر سکتی ہے اور ہمارا دنیا کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے؟ اب اس یقین کو بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے اندر تقویٰ آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا کے مسئلے حل کریں گے۔ یہ علم میرے بزرگوں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یہ علم ہے دنیا کے اندر بلندیاں دلانے کے لیے، عزت دلانے کے لیے، لیکن اس علم کو پڑھ کر بھی آدمی احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا کہ میں کھاؤں گا کہاں سے، رہوں گا کیسے، بتاؤ۔ تو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ یہ ان کی بیوی وہاں سڑک پہ جا کے بہت دیر تک بیٹھی رہی، دیکھا کوئی بھی نہیں آ رہا ہے، پھر کہا کہ نہیں جاؤ بیٹھو، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی کا فرمان غلط ہو جائے۔ کافی دیر، بالکل سخت دھوپ، دوپہر کا وقت اور چٹیل میدان ہے، سنسان وادی ہے، صحرا ہے۔ دور سے ان کی بیوی نے دیکھا کہ کچھ دھول اڑتا ہوا دکھ رہا ہے، دھیرے دھیرے وہ دھول بھی ختم ہو گیا اور کچھ اونٹوں کی گردنیں دکھنے لگیں۔ کچھ اونٹ بہت تیزی سے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے اور ان اونٹوں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے جن کے سر پہ سنتی امامہ ہے، سر پہ داڑھی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ سنتی امامہ ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ وہ لوگ دوڑتے ہوئے مکہ المکرمہ کی طرف جا رہے تھے۔ لیکن ایک دم سے چٹیل میدان میں، سنسان وادی میں، صحرا میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت سڑک کے کنارے یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ سب نے ایک دم سے اپنی سواریوں کو روک دیا اور وہ پردے میں تھی۔ ان سے پوچھا بھائی اماں جان، آپ یہاں اکیلے تنہا سڑک کے کنارے بیٹھ کے کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ لوگوں دیکھو، یہ قریب میں بستی ہے اور اس بستی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کے دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ اللہ کے واسطے ذرا آپ لوگ چلیے اور ان کے کفن کا، ان کے غسل کا، اور انتقال ہو جائے تو ان کی جنازے کی نماز کی فکر کریے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ، حالانکہ وہ ربضہ کے نہیں تھے، آس پڑوس کے نہیں تھے، عراق سے وہ لوگ سیدھے مکہ المکرمہ جا رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک کو جمع کرنے کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے۔ حج کے ایام بھی گزر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے فرمان کو ان کے ذریعے سے سچا کر کے دکھانا چاہ رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ اماں جان وہ کون ہے اللہ کے نبی کے صحابی جو یہاں آخری وقت ان کا چل رہا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ان کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہے۔ اتنا سننے کے بعد وہ لوگ رونے لگے کہ وہ ابو ذر، اچھا اس بوڑھی عورت نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ لوگوں وہ جانے والا اس حال میں جا رہا ہے کہ اس کے پاس اپنے کفن کا بھی انتظام نہیں ہے، ذرا اللہ کے واسطے اس کے کفن کا بھی انتظام کر دینا۔ کہ عزیز طلبہ غور کرو، کتنا ہو کوئی غریب آدمی ہو، لیکن جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو کم سے کم اپنے کفن کا انتظام تو ہوتا ہی ہے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے دین کو پھیلانے میں اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اپنے آپ کو ایسا کھپائے ہوئے تھے کہ بغیر کفن کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ 200 درہم کا جوڑا پہننے والے موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں گئے کہ پورا کفن بھی ان کو نصیب نہیں ہوا۔ کہ جب یہ جذبہ ہمارے اندر ہوگا کہ کفن ملے نہ ملے، گھر ملے نہ ملے، کھانا ملے نہ ملے، لیکن اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، تو میرے بزرگوں سمجھو اس علم کی حقیقت ہمارے اندر آ رہی ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ لوگوں وہ جانے والا اس حال میں جا رہا ہے کہ اس کے پاس اپنے کفن کا بھی انتظام نہیں ہے، تو ان لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے ہمارے نبی کے صحابی جن کا آخری وقت؟ تو انہیں پھر نام بتایا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر وہ سارے لوگ رونے لگے کہ ہائے وہ ابو ذر جس کو ہمارے نبی نے 8 مرتبہ مدینے کا امیر بنایا، جس کو ہمارے نبی نے 20 سے زیادہ مرتبہ اپنی سواری پہ اپنے پیچھے بٹھایا، آج وہ اس حال میں جا رہا ہے کہ اس کے پاس اپنے کفن کا بھی انتظام نہیں ہے۔
سب لوگ نیچے سواریوں سے اتر گئے، ان کے پاس گئے، کچھ ان سے باتیں ہوئیں. آخری وقت تھا، اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے صحابہ، وہ بھی صحابہ کی جماعت تھی، کہ لوگوں کسی بھی حال میں بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، اس کام کو مت چھوڑ دینا. آخری وقت، اور یہ وصیت کر رہے ہیں کہ لوگوں کسی بھی حال میں دعوت کی محنت نہ چھوڑ دینا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت کا انتقال بھی ہو گیا. لوگوں نے غسل دیا، کفن پہنائے، قبر میں اتارا، اور جب وہ جانے کے لیے اپنی سواریوں پر بیٹھنے لگے تو گھر کے اندر سے بیٹی نے آواز دی کہ باپ نے جانے سے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ اپنی سواریوں پہ نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ ہمارے گھر کا کھانا نہیں کھا لیں گے. پھر ان کو کھانا کھلائے، پھر وہاں سے وہ لوگ روانہ ہو گئے. کہ میرے بزرگوں بتاؤ، جس علم کو ہم حاصل کر رہے ہیں، اور اسی علم کو حضرات صحابہ کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاصل کیا، لیکن اس علم کے یقین کے ساتھ. جب اس علم کا یقین ہمارے اندر آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ دنیا میں اللہ تعالی ہم سے ملکوں میں کام لیں گے. اور یہ ہم اپنے دل دماغ سے بات نکال دینی چاہیے کہ ابھی تو ہمارے کھیلنے کی عمر ہے، ابھی تو ایسے ہی پڑھنے کی عمر ہے بس. کہ نہیں میرے بزرگوں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو علم نبوت کے ساتھ ساتھ فکر نبوت سے بھی ہمارا دل معمور ہوتا رہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا غم بھی ہمارے دل میں آتا رہے. ایک بات میں اکثر کہتا ہوں طلبہ سے، آپ بتاؤ، عید الاضحیٰ کی چھٹی ہوتی ہے، رمضان کی چھٹی ہوتی ہے، 10 دن رہنے کو گھر ملتا ہے، 2 مہینہ رمضان کی چھٹی میں ہم لوگ گھر رہ کر آتے ہیں. لیکن بتاؤ ایمانداری سے، 2 مہینہ گھر رہنے کے بعد کتنے دن ایسے ہوتے ہیں کہ جس ماں نے کتنی مشقت مجاہدے سے ہم کو پالا ہے، اس ماں کے مجاہدے کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. آپ جا کر دیکھ لیجئے ماؤں کو، پوری رات بیٹھ کے پنکھے جلتی رہتی ہیں جن جگہوں پہ لائٹ نہیں ہوتی ہے. لیکن جس ماں نے اتنی شفقت محبت کے ساتھ ہمیں پالا ہے، مدرسے میں بھیجا ہے، 2 مہینہ گھر رہنے کے بعد بتاؤ کیا اس ماں کا ہم قرآن نہیں صحیح کرا سکتے تھے؟ بہنوں کا قرآن نہیں صحیح کرا سکتے تھے؟ لیکن دعوت کی محنت سے نہ جڑنے کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ پورا وقت ویسے گزار کے چلے آتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے. ہم لوگ گھر والے، خاندان والے، رشتہ دار سب امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ عالم دین بن رہے، حافظ قرآن بن رہے، پڑھ کر آئیں گے تو انشاءاللہ ہم کو دین سکھائیں گے، ہم کو جنت کا راستہ بتائیں گے، ہم کو جہنم کے راستے سے بچائیں گے. یہ سب امید لگائے بیٹھے ہمارے خاندان والے. اس محنت میں ہم اور آپ لگیں گے تو انشاءاللہ اس کی فکر اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اندر منتقل فرما دیں گے. اس لیے عزیز طلبہ، نیت کرو اس علم کو اس یقین کے ساتھ حاصل کریں گے کہ یہ علم دنیا میں ترقی دینے ہی کے لیے آیا ہے. آخرت میں جو عزتیں ملیں گی تو اپنی جگہ پر ہے، دنیا میں بھی اس علم کے حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا نہیں کر سکتے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے گا. اس لیے ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس علم کو موت تک اس میں لگے رہیں گے سب انشاءاللہ. ابھی بات ہوگی، بات کو دھیان اور توجہ سے ہم لوگ سنیں گے، اور جب تشکیل ہوگی جو سب سے اہم بات ہے، سمجھ نہیں بیان کا خلاصہ ہوتا ہے، اس میں ماحول کو بنا کے رکھیں گے. جیسے آپ حضرات ابھی اطمینان کے ساتھ دھیان توجہ سے بات کو سن رہے ہیں، یہ نیت کریں تشکیل کے وقت بھی انشاءاللہ ایسے ہی ماحول بنا کے رکھیں گے. اور جب تک مکمل تشکیل نہیں ہوگی انشاءاللہ ہم میں سے ایک آدمی بھی یہاں سے نہیں اٹھے گا. سب بیٹھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو بے حد قبول فرمائے. ماشاءاللہ.